اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو 5واں اصول یہ بتایا تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں 3 انعامات سے نوازیں گے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے، دوسرا اللہ پاک تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کر دیں گے، بخشش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی فضل والے ہیں۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اس میں کافروں نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے اور کون کون سی تکالیف تھی جو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ مسلمان جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، وہاں کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عام ہجرت کا حکم عطا فرمایا اور اس کی اجازت دی، تو مدینہ کی طرف مسلمان آہستہ آہستہ کر کے ہجرت کرنے لگے۔ اپنے بال بچوں کو لے کر جو کچھ بھی ساتھ لے جاتے تھے بیچارے لے گئے، ٹولیوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، انفرادی طور پر۔ اب وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے۔ اب جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں 2 بڑے قبائل ہیں، اوس اور خزرج، اب یہ جب ان کے درمیان جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جائے گا، وہ بڑے ان کی قوت کا بھی ان کو اندازہ تھا، طاقت کا بھی اندازہ تھا، اور ان کے جنگی حربوں کا بھی ان کو اندازہ تھا مکے والوں کو۔ اور دوسرا، مکے والوں کے سامنے خطرہ یہ تھا کہ مکے کا جو تجارتی سفر تھا وہ بھی تقریباً مدینہ کے قریب سے ان کی شرح گزرتی تھی، یمن کی طرف جو راستہ جاتا تھا یا شام کی طرف، تو یہ وہیں سے گزرتے تھے۔ تو اب اگر مسلمان مدینہ کے اندر جا کر اپنی اجتماعیت کو مضبوط کر لیتے ہیں اور اپنی قوت کے اندر اضافہ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے بڑا خطرہ تھا۔ اب اس خطرات کے پیش نظر اب ان لوگوں نے حتمی طور پر، یعنی کہ یہ حتمی فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ پارلیمنٹ دارالندوہ کے نام سے تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں قصی ابن کلاب اس کا گھر تھا، اور اس کو انہوں نے پارلیمنٹ بنایا ہوا تھا۔ تو اس پارلیمنٹ کے اندر ان کا خصوصی اجلاس انہوں نے طلب کیا۔ اس کے اندر بڑے بڑے مجرمین، بڑے بڑے کفار کے سردار تقریباً ہر قبیلے سے وہ شریک ہوئے، جس میں ابو جہل، اشام، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، اور اس طرح جو ہے ابو لہب تھے، اور دوسرے جو ہے بڑے بڑے یعنی کہ عمر بن عاص تھے، اس طرح بڑے بڑے کفار تھے، عبداللہ بن ابی معیط تھے، یہ بڑے بڑے کفار سارے شریک ہوئے۔ اب جب اس پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا تو بند کمرے میں اجلاس تھا۔ اب بڑا عجیب، یعنی کہ تاریخ بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہے، تو اس وقت تاریخ انسانیت یعنی کہ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب منظر ہوگا کہ بھئی آج اجلاس کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں کیا قرارداد پیش کی جائے گی۔ وہ قرارداد یہ ہے کہ جی اسلام کا یہ جو نازک سا چھوٹا سا پودا ہے اس کو ابھی سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ان کا راستہ روک دیا جائے اور ان کے مشن کو ختم کر دیا جائے، اور شیطان کے پجاری اور شیطان کے نمائندے، شیطان کے نام لیوا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا غلبہ دنیا کے اندر برقرار رہے اور ہمارا حکم مانا جائے اور ہماری چلے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا تو 26 صفر المظفر کی تاریخ تھی، اور نبوت کی تقریباً 14 تاریخ تھی، سن نبوی، اور 622 عیسوی، اور 12 ستمبر جمعرات کا دن تھا۔ دن کے پہلے پیر انہوں نے یہ اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس کے اندر یہ قراردادیں، مختلف قراردادیں پیش ہوئیں۔ جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو دروازے پہ ایک بہت بڑا شیخ آئے، جبہ قبہ کے اندر وہ شیخ داخل ہوئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، دستک دی، اندر آنے کی اجازت لی، تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ یہ تو ہمارا خصوصی اجلاس ہو رہا، تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ جی میں شیخ نجدی ہوں، نجد سے آیا ہوں اور وہاں کا بہت بڑا شیخ ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ جی آپ کسی بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور خصوصی مشورہ ہو رہا ہے آپ کا، تو اگر
ہو سکے تو مجھے بھی آپ شریک کر لیں، ممکن ہے کہ میں کوئی ایسا مشورہ دوں جو آپ کے کام آ جائے۔ تو یہ شیطان لعین تھا، شیطان بدبخت تھا جو شیخ کی شکل میں آیا تھا۔ بہرحال اس کو بھی شریک کر لیا گیا۔ اب آپس میں جب گفتگو ہوئی، قرارداد منظور ہوئی، پیش ہوئی، تو پہلی قرارداد جو ہے ابو البختری اس نے پیش کی۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قید کر دیتے ہیں، ان کے پاؤں میں جو ہے لوہے کی بیڑیاں ڈال دیتے ہیں اور ان کو کسی کمرے کے اندر قید کر کے بند کر دیا جائے اور آگے سے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ جی یہ جو طریقہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ اللہ بولیں گے اور اس طرح ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ تدبیر صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ابو الاسود نے زمع بن اسود نے انہوں نے ایک قرارداد یہ پیش کی کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں، یہ جہاں بھی جائیں وہاں جا کے جو بھی کام کریں ہمیں اس سے کیا لینا۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ جی یہ بھی تمہاری جو ہے تدبیر صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شیرین زباں ہیں، کتنی میٹھی ان کی زبان ہے۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا وہ آپ کا ہو گیا، جس سے بھی آپ ہم کلام ہو وہ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو گیا۔ یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کا ایمان قبول کر لیں گے، اس کا کلمہ پڑھ لیں گے اور یہ ایک بہت بڑی جماعت لے کر پھر آپ پہ حلہ بولیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے۔ یہ تمہاری تجویز صحیح نہیں ہے۔ اور اتنے میں جو ہے ابو جہل اس ملعون نے جو ہے اس امت کا فرعون تھا، اس نے یہ تجویز دی کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان لیا جائے اور تمام قبائل میں سے یعنی کہ ان کی شراکت ہو، تمام کا قبائل شریک ہوں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد بنو عبد مناف بنو ہاشم والے جو ہیں وہ سب قبائل سے تو لڑ نہیں سکتے، ان سے پنگا لیں گے نہیں، تو اب معاملہ دیت کی طرف جائے گا تو ہم سارے قبائل اکٹھے ہو کر دیت ادا کر دیں گے اور یوں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں یہ تدبیر ہو رہی تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کچھ اور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کہا کہ میرے محبوب کو جا کر آگاہ کرو کہ تمہارے خلاف جو ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس ہو چکی ہے، نعوذ باللہ تمہیں شہید کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اب آپ کی ہجرت کا وقت آ چکا ہے، اب آپ ہجرت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اور عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ جب ابو بکر صدیق کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چادر یوں سر پہ اوڑھے ہوئے آ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے دیکھتے ہی کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ دوپہر کے وقت تشریف لائیں، کوئی خاص بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا ہے، ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی، تو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے، یعنی کہ ہم دونوں ہجرت کریں گے، اب آپ میرے ساتھ ہوں گے، ہجرت میں آپ میرے ساتھی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تیاری تقریباً کر رکھی تھی، انہوں نے 2 خصوصی اونٹیاں پال رکھی تھی اور ان کو روایت میں آتا ہے کہ بول کے جو پتے وتے کھلاتے تھے تاکہ وہ صحیح فروا ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ اپنے بستر پہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیں اور رات کے آخری پیر آپ وہاں سے اپنے گھر سے نکل کے روانہ ہو جائیں، آپ نے رات اپنے بستر پہ سونا نہیں ہے۔ اب جو پارلیمنٹ کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی تھی اسی رات یعنی کہ انہوں نے یہ حملہ کرنا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان تھا۔ تو تمام قبائل کے جو افراد تھے ان سب نے جو ہے 10 جو ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی آیا اور تقریباً یہی بڑے بڑے جو سردار تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو العاص تھے، یہ بڑے بڑے کفار جو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان مشرکین مکہ کے اندر بھی ایک طریقہ تھا کہ یہ کسی کے زنانہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی اس کے تقدس کو پامال یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال بار انتظار کرتے رہے، محاصرہ کر لیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر خضرمی سبز رنگ کی چادر تھی وہ حضرت علی کے اوپر ڈال دی، کہا کہ آپ یہاں میرے بستر پر سو جائیں اور صبح جب ہو تو یہ امانتیں لوگوں کی، مشرکین آپ کو جو ہے نہ ماننے کے باوجود بھی صادق اور امین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، اب یہ امانتیں لوگوں کی جس چیز کی ہیں اس کو واپس کر دینا۔ بہرحال اب مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جس وقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین کیا تھا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے روانہ ہوئے، نکلے گھر سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ آپ مٹھی کے اندر مٹی لیں اور ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے نکل جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی لی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے سروں پہ ڈالتے ہوئے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے آگے اور پیچھے پردے حائل کر دیے اور ان کے اوپر غنودگی آ گئی، وہ سارے کے سارے جو ہے سوئے رہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے آرام سے نکل کر اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو اونٹنی پیش تھی، دو اونٹنیاں تھیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پالی ہوئی تھی۔ وہاں سے بولی ایک حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جی یہ اونٹنی میں آپ سے تو لوں گا لیکن اس کا میں جو ہے قیمت ادا کروں گا، بغیر قیمت کے نہیں لوں گا۔ اب یہاں علماء نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال اسلام کے لیے خرچ ہوا، مسلمانوں کے لیے خرچ ہوا اور اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہوا، کبھی بھی اللہ کے نبی نے ابو بکر سے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر یہ فلاں چیز جو ہے میں اس کو معاوضتاً لوں گا۔ تو آج اللہ کے نبی نے جو ہے اس موقع پر کیوں کہا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ ہجرت بہت بڑی عظیم عبادت تھی اور یہ اللہ کا بہت بڑا حکم تھا، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر میں اپنی بذات خود یعنی کہ اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہے وہ اس کو شریک کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اپنے یعنی کمائی ہے اس کو میں شریک کروں تاکہ میری یہ عبادت خالصتاً میرے اپنے لیے ہو جائے، اس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹنی لی جس کا نام قصوہ تھا، بڑی مشہور اونٹنی آپ سے سمجھی، قصوہ اونٹنی جو تھی وہ ابو بکر صدیق نے آپ کو دی اور پھر قیمت بھی لے لی۔ تو اس کے بعد دونوں یار غار جو ہے روانہ ہوئے وہاں سے۔ بہرحال یہ پھر حکمت یہ کی کہ ان اونٹنیوں میں سے ان اونٹنیوں کو پھر یہیں روک دیا، اب ان اونٹنیوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب یہ اونٹنی جو ہجرت کے لیے متعین کی تھی ان کو وہاں نہیں لے گئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق وہاں سے پیدل روانہ ہو گئے، اور جاتے ہوئے جبل ثور جو ہے وہاں پہ غار تھا، اس کے اندر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ پناہ لی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار کے پاس پہنچے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی ذرا رکیے، میں غار کے اندر جاتا ہوں اور جا کر میں دیکھتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کو جب آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ جاتے، کبھی آپ کے پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں طرف آ جاتے، کبھی بائیں طرف آ جاتے، یعنی ایک بے چینی اور بے قراری کا ایک وہ ہو رہا تھا، اظہار ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کے بارے میں بڑی فکر ہے کہ کہیں دشمن گھات لگا کر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں کبھی آگے بڑھ جاتا ہوں، کبھی کہیں سے تیر نہ آ جائے میں اس لیے کبھی دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں ہو جاتا ہوں، کبھی پیچھے سے حملے کا خطرہ ہو تو پیچھے ہو جاتا ہوں، تو اس لیے مجھے یعنی کہ اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، میں مارا گیا تو ایک فرد مارا جاؤں گا، لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پوری امت تباہ ہو جائے گی، پوری امت کا جو ہے ستیہ ناش ہو جائے گا، امت ختم ہو جائے گی، تو اس لیے مجھے آپ کی فکر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو ان کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں جن دو کا تیسرا خدا ہو، یعنی جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو۔ کہا کہ غم نہیں کر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہے جاتے جاتے غار کے پاس پہنچے، اور ابو بکر صدیق رات کا تقریباً رات ہی تھی، وہاں پہنچے تو وہاں ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں تشریف رکھیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غار صاف کیا گیا، اندر جا کر جو سوراخ تھے غار کے اندر ان کو اپنی تہبند کو جو ہے پھاڑ کر اس کے اندر سوراخوں کے اندر ڈال کر بند کیا، دو سوراخ پھر بھی باقی رہ گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک دونوں پاؤں اس سوراخوں پر رکھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ جی آپ تشریف لائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، آرام کیا۔ اب اتنے میں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ جو ہے کسی ناگ نے ڈسا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تکلیف سے جو آنسو نکل پڑے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھانا بھی نہیں چاہتے تھے اور تکلیف اتنی شدید تھی کہ آنسو بہہ پڑے، تو اب ظاہر بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں سر مبارک رکھا ہوا تھا، ابو بکر کے آنسو مبارک ٹپر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے مبارک پہ پڑے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ آپ نے پوچھا یار کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں، طبیب تمہارے پاس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان نکال کر ابو بکر صدیق کے اس زخم پہ لگایا تو اللہ پاک نے فوراً اس کو ٹھیک کر دیا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق 3 دن تک یہاں اس غار کے اندر رہے، اور پھر کفار کو جب صبح پتہ چلا، حضرت علی بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی کو سختی سے پوچھا اور گھسیٹ کر بیت اللہ کے پاس بھی لے گئے اور جکڑ بھی لیا، رسیوں سے باندھ بھی لیا، لیکن حضرت علی نے کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے کافر جو جیل وغیرہ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئے اور وہاں جا کر حضرت اسماء بنت ابی بکر ان سے پوچھا کہ تمہارا ابا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ کہ کہاں ہے۔
تو پھر اس بدبخت ابو جہل نے ایک زور کا تھپڑ حضرت اسماء کو مارا، جس سے اس کے کان کی بالی بھی ٹوٹ گئی اور کان زخمی بھی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق غار میں 3 دن تک رہے، اور وہاں پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، یہ پورا گھرانہ قربانی والا گھرانہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق کی جو صاحبزادی تھی اسماء بنت ابی بکر، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ کھانا چھپ چھپ کر لے جا کر پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جو ہے ذہین اور فہیم جو ہے نوجوان تھے، اور ان کے اندر بڑی فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ تو یہ رات کے وقت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان لوگوں کے ساتھ جو قیام کرتے، لیکن دن میں جو ہے مکے میں آ کے جاسوسی کے کام کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ مکہ والے کیا کھچڑی بنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو جا کر خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ، یہ بکریاں وہیں قریب میں چراتا اور رات کو جو ہے لا کر بکریوں کا دودھ پلا کر اپنی بکریوں کو رات کے پیر پھر لے جاتا، آخر میں گھر میں چلے جاتے۔ تو اس طرح یہ 3 دن یوں گزرے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے دوبارہ ہجرت کا آغاز کیا مدینے کی طرف۔ یہ جو ہے پیر کا دن تھا، اور سن 1 ہجری یہاں سے ہجری کا آغاز ہوتا ہے، سن 1 ہجری کی تاریخ تھی اور چاندنی رات تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار کے ساتھ وہاں سے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق نے ایک شخص عبداللہ بن ارقیت، اس کو جو ہے ساتھ میں رہبر کے طور پر لیا تھا، اور یہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس جو ہے اچھا آدمی تھا، یعنی کہ کوئی ایسی جو ہے بات نہیں کرتا تھا جس سے یعنی کہ ان کو خطرہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق ان کو معاوضتاً ساتھ لیا کہ آپ ہمیں راستہ بتائیں، اور یہ بائبان اور ریگستانوں کا بڑا ماہر تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اونٹنی بھی 2 اسی کے پاس رکھی تھی، تو وہ اس وقت پہ اونٹیاں لے کر حاضر ہوا، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ نبوی تقریباً 3 افراد پر مشتمل تھا، حضرت ابوبکر صدیق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ، اور ایک وہ رہبر ساتھ کا جو کافر تھا وہ تھا۔ اب یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا طے کرتے کرتے راستہ، تو پیچھے جو ہے جب مشرکین کو پتہ چلا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑا یعنی کہ پیچھے لوگوں کو بھگایا، غار تک پہنچے۔ ابوبکر صدیق نے لوگوں کے پاؤں بھی دیکھے غار میں، پھر اللہ نے بکری کا جالا بنا دیا، لمبی یعنی کہ تفصیل ہے، لیکن وہاں جائیں گے تو پھر بہت بڑا وقت لگے گا۔ کبوتر نے انڈے بھی دے دیے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی حفاظت فرمائی غار کے اندر۔ پھر وہاں سے جب روانہ ہوئے تو مشرکین نے پھر یہ انعام اعلان کر دیا، اشتہار جاری کر دیا کہ جو بھی محمد اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے مجھے آ کر کہا کہ بھائی میں نے محمد اور ابوبکر کو فلاں ساحل کے راستے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس لالچ میں تھا کہ بھائی یہ انعام مجھے ملنا چاہیے، تو کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں یار تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، یہ ہمارے سامنے بھی ایک 2 افراد گئے تھے، تم نے ان کو دیکھا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے محمد اور ابوبکر کہاں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، یعنی کہ میں ان کو ٹال رہا تھا کہ یہ دوسروں کو نہ بتایا کہ کوئی اور آگے جا کے یعنی کہ یہ کام نہ کر دے۔ تو سراقہ بن مالک انہوں نے جو ہے اپنی بانجی کو کہا کہ میرے گھوڑے کو تیار کر کے جو ہے اس پہاڑی کے پیچھے لے جاؤ۔ تو انہوں نے وہ گھوڑا تیار کیا، وہاں لے گئی، اور پھر اس کے بعد یہ سراقہ بن مالک جو ہے وہاں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تیز بھگاتا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق تک پہنچ گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے تھے، اب فکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو جب دیکھا کہ سراقہ بن مالک بالکل قریب آ گیا تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تو ہم تو پکڑے گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور پھر جیسے وہ قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے جو ہے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں جو وہ زمین کے اندر دھسا دیے۔ اب اس کے پاؤں جب زمین کے اندر دھنس کے تو یہ سمجھ گیا کہ جی ان لوگوں کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی کہ جی میں امان چاہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پورے یعنی کہ مکے والوں کی ساری پلاننگ بھی بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ کہا کہ بس تو صرف اتنا کرنا کہ ہمارے اس سفر کو جو ہے اپنے راز میں رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کہ نبی میں صرف یہی نہیں کہ اس کو راز میں رکھوں گا، میں جا کر جتنے بھی کافر اس طرف آ رہے ہیں سب کو واپس بھی کر دوں گا کہ بھائی میں پورا راستہ دیکھ کے آ چکا ہوں، چھان بین کے آ چکا ہوں، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا تم لوگ واپس جاؤ۔ تو اس طرح یہ وہاں سے قافلہ نبوی 3 افراد پر مشتمل وہاں سے روانہ ہوا، اور آگے پھر ایک اور قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی لالچ کے اندر تقریباً اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں ہی نکلے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات چیت ہوئی
تو یہ پہلی ہی ملاقات میں جو ہے شکار کرنے کے بجائے شکار ہو بیٹھے، اپنا دل دے بیٹھے اور خود بھی ایمان لائے، اور 70 ساتھ میں اپنے ساتھی جو لائے تھے ان سب نے ایمان قبول کیا۔ پھر اس کے بعد قافلہ نبوی جو ہے اس کی تعداد تقریباً یعنی کہ 74-75 ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب ہم اس شان سے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے کہ ہمارے قافلے میں جھنڈے ہوں گے۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے حمامہ اتارا اور اس کو نیزے کے اوپر باندھ دیا اور اس کا جھنڈا بنایا، اور یوں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو لے کر قباء کے مقام پر پہنچے۔ وہاں انصار پہلے سے جو ہے انصار مدینہ مسلمان جو ہیں وہ پہلے سے انتظار میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے جب پتہ چلا تو ایک یہودی نے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ جی تمہاری جو ہے خوش نصیبی وہ آ رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو پھر اس کے بعد ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، پھر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے استقبال کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے، اور وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 4 دن، اور ایک روایت میں 8 دن، ایک میں 10 کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے وہاں قیام کیا۔ پھر وہیں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے جو ہے مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی۔ پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہوئے، پھر مسجد نبوی کی بنیاد ہوئی، اور اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ والوں کے نصیب کو جگا دیا، اور اس طرح جو مکہ والے جو ہے وہ خاک اور خاکستر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا، وہ اپنے نبی کی رحمت سے برکت سے جو ہے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نکالا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مارا۔ تو اس آیت کے اندر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے کہ جب کافر آپ کے متعلق یہ مشورہ کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، یہ تدبیر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، او یقتلوک یا آپ کو شہید کر دیا جائے، او یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ انہوں نے تدبیر کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا، لیکن وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ اپنے محبوب کو مدینہ کے اندر لے جا کر پہنچا دیا، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعیت تنظیم بنائی اور مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے ان بڑے بڑے سرداروں کو جو میٹنگ کر رہے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے، اللہ نے بدر کے مقام پر بلایا، اور پھر وہاں ان نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کروا کر بدر کے کنویں کے اندر وہ مرے ہوئے مردار کتوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اللہ پاک نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، اور آج ان کافروں کا کوئی نام لیوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب آگے بھی انشاءاللہ ان کے شبہات کی کفار کے جو اس کا جواب انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ کل انشاءاللہ کل کے درس میں مختصر